اور جو خرید و فروخت ہے، ہمارے ادھر سب سے بڑا جو الزام سامنے آتا ہے آزاد امیدواروں کی خرید و فروخت کو کیسے روکا جا سکتا ہے اور اس کا ممکن راستہ کیا ہے؟ جہاں زرداری صاحب کا تعلق ہے وہ اس میں مہارت مخدوم جاوید ہاشمی نے ایک دفعہ کہا تھا کہ سیاست پر اگر پی ایچ ڈی کرنی ہو تو آصف زرداری کو دیکھ لیں۔ اس سقوط ڈھاکہ کی وجہ یہی تھی کہ جو انتخابات ہوئے اس کے نتائج کو تسلیم کر کے جیتے ہوئوں کے حوالے حکومت کرنے سے لیتولال سے کام لیا گیا، حربے آزمائے گئے، ہتھ کنڈے آزمائے گئے کہ کسی طریقے سے ان کو حکومت نہ دینی پڑے، حکومت نہیں دی، ملک توڑوا لیا۔ عمران خان کے نظریے کی جیت ہوئی، ان سب کو شکست مان لینی چاہیے تمام پارٹیوں کو اس کے نظریے پہ؟ بھی زیادہ حلقے ایسے ہوں جن سے شکایات آ رہی ہوں تو پھر اس کو ریگنگ کے معنی میں لیا جائے گا، دھاندلی کے معنی میں لیا جائے گا۔ ملک میں ایک بات بڑی عجیب و غریب کی جاتی ہے کہ ہمارا وہ ملک ہے جس میں انتخابات میں ایک بندہ جیت جاتا ہے، باقی سب کے ساتھ دھاندلی ہو جاتی ہے، ہارتا کوئی بھی نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کا ہوسٹ یاسین اقسی نیوز کے پروگرام کرنٹ سینے میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں جبار مفتی صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، مچ سینئر جرنلسٹ ہیں، پاکستان کے تمام شعبوں پر، معیشت ہو، سیاست ہو، دفاعی معاملات ہوں، ان پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان میں ہونے والے عام انتخابات 2024 اور اس کے بعد نتائج پر جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ بیشتر حلقوں میں کنٹروورشل نتائج آ رہے ہیں، جو فارم 45 اور فارم 47 کے مابین نتائج کا جو ڈیفرنس آ رہا ہے، وہاں پر کینڈیڈیٹ کے درمیان اور عوام کے درمیان شدید حالات شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں، اور اس پر بیشتر حلقوں میں افواج پاکستان، رینجر اور دیگر حرکت کرتی ہوئی نظر آئی ہیں۔ تو بات کریں کہ اگر نتائج اسی طرح چینج ہوتے رہے جیسے کینڈیڈیٹ اپنا اس وقت صورتحال سے آگاہی کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پر بتا رہے ہیں مختلف پارٹیز کے، تو یہ الزامات اگر سچ ہوتے ہیں تو الیکشن کمشنر اور ہماری عدلیہ اور نگران حکومت کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ آنے والے وقتوں میں حالات کیا ہو سکتے ہیں؟ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ سر، ساری صورتحال آپ کے سامنے، انتخابات پرامن ہوئے جس کی مبارکباد ہیں ہمارے سیکورٹی ادارے بھی، الیکشن کمیشنر بھی، نگران حکومتیں بھی، یہ ہم سب کے لیے ایک خوش آئند تھا۔ لیکن الیکشن کے جو رزلٹ سامنے آ رہے ہیں، کنٹروورشری فارم 45 جو کینڈیڈیٹس کے وہاں پر نمائندگان نے حاصل کیے ان میں، اور فارم 47 جو ریٹرننگ افسران کی جانب سے باضابطہ طور پر جاری کیے گئے ہیں کسی کی وننگ کا یا لوزنگ کے حوالے سے، تو ان میں ڈیفرنس آ رہا ہے۔ ان میں پاکستان کی جو میجر چند بڑے حلقے ہیں جس میں میاں نواز شریف صاحب سے لے کر اور ہمارے ملتان کے بھی چند حلقے ہیں، لاہور کے، مانسہرہ کے، ڈی جی خان کے حلقوں کے نمائندگان کی بات کریں گے۔ اگر یہ کنٹروورشری کل کو سچ ثابت ہوتی ہے تو نتائج عوام تسلیم کرے گی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا شکریہ یہاں اظہار خیال کے حوالے سے۔ بات یہ ہے کہ پہلے جزوی طور پر آپ نے بات کر دی، میں دو حوالوں سے اس میں بات کرنا چاہوں گا کہ پہلا تو وہی ہے کہ شکر ہے الحمدللہ کہ پاکستان میں انتخابات ہوئے، دوسرا شکر ہے الحمدللہ کہ پرامن ہوئے، کوئی اس طرح کا کوئی بڑا واقعہ حادثہ نہیں ہوا، کوئی جانی نقصان اس انداز میں نہیں ہوا۔ اب آ جاتے ہیں کہ اس کا تعلق ہے سینکٹیٹی سے، کہ کیا انتخابات کا بھرم قائم رہ سکے گا، انتخابات پر اعتماد لوگوں کا، یقین لوگوں کا مضبوط ہوگا یا کمزور ہوگا۔ بات یہ ہے کہ قومی اسمبلی کی 366 نشستوں پر عام انتخابات ہوئے ہیں، تو اس میں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ 366 حلقوں میں اگر الیکشنز ہوئے ہیں تو ان میں کتنے حلقوں کے بارے میں اعتراضات سامنے آ رہے ہیں۔ اگر وہ ان کی تعداد تھوڑی سی ہے تو پھر اس کو انتظامی نقص کے طور پر لیا جائے گا، اور اگر وہ نصف سے بھی زیادہ حلقے ایسے ہوں جن سے شکایات آ رہی ہوں تو پھر اس کو ریگنگ کے معنی میں لیا جائے گا، دھاندلی کے معنی میں لیا جائے گا۔ تو اس وقت جو صورتحال ہے اس میں اصل میں جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہوا ہے کہ ہم کیا، اور ہمارے شعبہ صحافت سے تعلق رکھنے والے پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، جب تک تو پرنٹ میڈیا تھا نا، اس وقت تو سب کی ڈیڈ لائن تھی کہ رات 1:30 بجے تک یا 2 بجے تک کی جو خبریں آئیں گی
جو پوزیشن اس وقت ہوگی وہ شائع کر دیا جائے گا. جب الیکٹرانک میڈیا آیا ہے تو یہاں لمحے لمحے بدلتی صورتحال کے ساتھ ساتھ چلنا پڑتا ہے. جی بالکل. اس لحاظ سے جو بھی پتہ چلتا ہے وہ فارم 45 کی صورت میں ہو, وہ فارم 47 کی صورت میں ہو جو بعد میں الیکشن کمیشن کی طرف سے آفیشیل جاری ہوتا ہے, تو یہ سارے مرحلے میڈیا کو دکھانے پڑتے ہیں ورنہ وہ پیچھے رہ جائیں. تو دوڑ ہے تازہ سے تازہ خبر دینے کی اور پھر یہ دعویٰ کرنے کی کہ یہ خبر سب سے پہلے ہم نے دی. تو یہ سب سے پہلے ہم نے خبر جو بریکنگ نیوز کے صورت میں دینی ہوتی ہے تو وہ اسی طرح ہوتی ہے کہ اس کو تصدیق در تصدیق کے چکر میں نہیں پڑا جاتا. جو اپنے ریلائبل سورسز ہوتے ہیں, باوثوق ذرائع ہوتے ہیں, ان کے ذریعے آنے والی اطلاعات کو چلا دیا جاتا ہے. جی بالکل. یہ پاکستان کے اندر یہ آج کی بات نہیں ہے. شاید ہی کوئی الیکشن ایسا ہو, نہ صرف قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی کو چھوڑ دیں, آپ چھوٹی سی یونین کا الیکشن, آپ چھوٹے سے پریس کلب کا الیکشن, آپ چھوٹے سے انجمن صحافیان کا الیکشن, انجمن تاجراں کا الیکشن, کسی بھی تنظیم کے الیکشن کی طرف جائیں گے تو ہمارے ملک میں ایک بات بڑی عجیب و غریب کی جاتی ہے کہ ہمارا وہ ملک ہے جس میں انتخابات میں ایک بندہ جیت جاتا ہے, باقی سب کے ساتھ دھاندلی ہو جاتی ہے, ہارتا کوئی بھی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیموکریٹک نارمز جو ہیں, جو جمہوری اقدار ہیں, وہ کہیں ہمارے اندر ابھی پکی نہیں ہو سکی. ہم اپنی ہی کامیابی اور اپنی ہی فتح کو مانتے ہیں, دوسرے کی کامیابی دوسرے کی فتح کو نہیں مانتے. یہ ایک عمومی رویہ ہے جو ہر الیکشن میں دیکھنے میں آتا ہے. اس موقع پر بھی جو کچھ ہو رہا ہے یہ انہونا نہیں ہے. پہلے بھی انتخابات, آپ کو یاد ہوگا کہ جب میاں نواز شریف کی حکومت بن گئی تھی تو وہ انتخابات صرف الیکشن کمیشن نے نہیں, سپریم کورٹ تک نے کہہ دیا, اس انکوائری کمیشن نے بھی کہہ دیا کہ کوئی دھاندلی نہیں ہوئی, لیکن اس کے باوجود ملک میں دھرنے ہوئے, ملک میں احتجاج ہوئے, جلوس نکلے, جلسے کیے گئے, سیریز جلسوں کی چلائی گئی کہ جی ہم نہیں مانتے. پہلے کہا گیا 4 حلقوں کو کھول دیں, وہ انہوں نے نہیں مانا, پھر انہوں نے کہا یہ سارا ہی دھوکہ فراڈ ہے. تو یہ اس لیے یہ ہمارے ہاں یہ نئی روایت نہیں, ہر الیکشن کے بعد. لیکن دس از دی فرسٹ ٹائم یہ آپ سے عرض کروں کہ کسی سیاسی پارٹی نے آفیشلی کسی انتخاب کو نہ ماننے کا اعلان نہیں کیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہم نہیں مانتے اور دھاندلی نہیں, دھاندلا ہو گیا نہیں. یہ اس لحاظ سے میں جیسے 1-2 پروگراموں میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جمہوری عمل ایک تسلسل کا نام ہے. اگر اس کو بار بار انتخابات ہوتے رہیں تو ہمارے اندر قوت برداشت بھی پیدا ہوگی, رواداری بھی پیدا ہوگی, ایک دوسرے کو ہم تسلیم کرنے کی بھی عادت ڈالیں گے. ہمارے ہاں ایک مرحلہ ہوتا ہے کہ الیکشن کسی نہ کسی طریقے سے ہو جائیں, جب الیکشن ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے نتائج تسلیم کرنے کے حوالے سے ایک مرحلہ ہوتا ہے کہ نتائج پہ مانتا کہ نہیں مانتا. آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری ملک کی تاریخ کا جو سب سے بڑا سانحہ ہے وہ ہے سقوط ڈھاکہ. اس سقوط ڈھاکہ کی وجہ یہی تھی کہ جو انتخابات ہوئے اس کے نتائج کو تسلیم کر کے جیتے ہوئوں کے حوالے حکومت کرنے سے لیت و لال سے کام لیا گیا. حربے آزمائے گئے, ہتھ کنڈے آزمائے گئے کہ کسی طریقے سے ان کو حکومت نہ دینی پڑے. حکومت نہیں دی, ملک توڑوا لیا. تو اس لیے یہ ہمارے ہاں بہتری کی طرف ہم چل رہے ہیں. یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ 366 حلقوں میں الیکشن ہو رہا ہو اور کہیں کوئی گولی نہ چلی ہو اور کہیں کوئی تصادم نہ ہوا. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اس کا مطلب ہے ہم میں رواداری آ رہی ہے. اب مرحلہ ہے اس کے نتائج کو تسلیم کرنے کا. تو یہ اس میں بعض صورتیں انفرادی ہوتی ہیں, بعض اجتماعی یا گروہی یا جماعتی ہوتی ہیں. تو جہاں تک انفرادی کا تعلق ہے تو وہ ابھی موجود ہے. اعتراضات, نہ ماننا اور یہ باتیں جو امیدوار ہار جاتے ہیں, وہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ یہاں ہارتا کوئی نہیں ہے, سب ہارنے والوں سے دھاندلی ہو جاتی ہے. تو وہ ان کا ایک روٹین کے مطابق ہے, ایسا ہوتا رہتا ہے. اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی ایسی کوئی صورتحال. ہاں اگر کوئی سیاسی جماعت جو پاپولر بھی ہو وہی نعرہ لگا کے میدان میں آ جائے کہ ہم احتجاجی تحریک چلا رہے ہیں, ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا, تو پھر مسئلہ خراب ہو سکتا ہے. فی الحال اتنا سنگین صورتحال نہیں ہے اور اللہ کرے سنگین صورتحال نہ ہو اور اس مرحلے سے ہم کامیابی سے گزر جائیں اور حکومتیں بھی بن جائیں, اوتھ ٹیکنگ بھی ہو جائے, حلف بھی اٹھا لیے جائیں اور اس کے بعد سموتھلی حکومتیں چلنا بھی شروع کر دیں. اصل منزل تو وہ ہے, اللہ کرے گا اس کی طرف ہم چلے ہوئے, بہتری ہوگی انشاءاللہ. جی, الیکشن کا پولنگ ٹائم 5 بجے ختم ہوا. 5 بجے سے آن ورڈ تقریباً جتنے پولنگ اسٹیشن سے 9 بجے تک گنتی 4 گھنٹوں میں مکمل ہو گئی اور وہاں پر فارم 45 سائن کر کے جو وہاں کینڈیڈیٹس کے وہاں منتخب نمائندے تھے ان کو دے دیے گئے. راؤنڈ اباؤٹ 11 سے 12 بجے کے درمیان آلموسٹ صوبائی اور قومی اسمبلی کے جتنے ممبران ہیں ان کو فارم
فارم 45 موصول ہو چکے، لیکن وہ کون سی قباحت ہے یا کون سی رکاوٹیں ہیں کہ ریٹرننگ افسران جو ضلعی لیول کے ہمارے افسران ہیں الیکشن کے حوالے سے الیکشن انعقاد کروانے جا رہے ہیں، ان کو آئندہ 15 گھنٹے تک وہ فارم 45 موصول نہیں ہوئے، ان کی طرف سے فارم 47 کے نتائج جاری نہیں کیے جا سکے، وہ قباحتیں، وہ رکاوٹیں کیا ہو سکتی ہیں؟ یہ آپ نے خود ایک اچھا لفظ استعمال کیا، قباحت کا. تو یہ قباحتیں جو ہوئی ہیں ان کا نوٹس لیا جانا ضروری ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم بہتری کی طرف اپنا سفر شروع کر چکے ہیں. اس کو مزید بہتر بنانے کے لیے اور آئیڈیل پوزیشن پہ آنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جہاں جہاں قباحتیں نظر آئیں، جہاں جہاں سکم نظر آئے، جہاں جہاں قانون کی خلاف ورزی نظر آئے، اس کا ساتھ ساتھ مداوع ہوتا چلا جائے. اس میں بھی الیکشن کمیشن کے لیے بھی بہت ضروری ہے، اور جہاں الیکشن کمیشن میں سنوائی نہ ہو تو پھر اعلیٰ عدلیہ کے پاس جانے کی ایک صورت ہے. تو یہ اس کو خود الیکشن کمیشن کو دیکھ لینا چاہیے. جہاں سے بھی شکایت ہے اس کو ایسے ہی پھینک نہ دے، اس کو اس کی طرف دیکھیں قانون کی نظر میں اس شکایت کی کیا پوزیشن ہے، اور اگر ہو تو اس کے ازالے کی کوشش کرنی چاہیے. نہ صرف اس سے الیکشن پر اعتماد ہوگا بلکہ الیکشن کمیشن پر بھی اعتماد ہوگا، جو بہت ضروری ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور فارم 45 اگر پبلک اور جو امیدوار ہیں ان کو مل سکتا ہے تو الیکشن کمیشن کو بھی جسٹ ایک واٹس ایپ پہ وہ فیو منٹ میں موصول ہو سکتا ہے. یہ واقعی محسوس کیا گیا ہے اس دفعہ کہ انتخابات کے جو نتائج تھے ان کے اجراء میں تاخیر ہو رہی تھی. ساری رات لوگ بیٹھے رہے، صبح تک بیٹھے رہے، بلکہ بعض امیدوار تو الیکشن کمیشن میں جا کے بیٹھے رہے، پھر بھی ان کو پوری طرح سے وہ مصدقہ نتائج لینے میں دقت پیش آئی. تو یہ ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. اس کے جو ذمہ دار ہیں ان کو ان کے بارے میں ان کو نظر ثانی کرنی چاہیے. آئندہ کے لیے ان کے انتخاب میں احتیاط برتنی چاہیے. جی بالکل، جتنے ہمارے جو پولنگ سٹاف تھا ان کو باقاعدہ ایک ایپ دی گئی تھی، اس ایپ کے ذریعے انہوں نے اپنے رزلٹ ساتھ اپلوڈ کیے. ود ان اے فیو سیکنڈ وہ اپنے جو ہمارے ریٹرننگ افسران تھے ان تک پہنچ گئے. تاخیر سے نتائج کا اعلان شکوک و شبہات کی بنیادی وجوہات جو بن رہی ہیں کہ الیکشن سے اگلے روز دوپہر تک مصدقہ جو نقول تھی نتائج کی وہ ریٹرننگ ضلعی افسران کی جانب سے موصول یا جاری نہ کرنا، وہ بن رہا ہے شکوک و شبہات کا وجوہات. اچھا ایک اور بات کرتے ہیں، ہمارے ملتان کی بات کریں تو مین جو 3 حلقے ہیں ان میں کنٹروورشی پیدا ہوئی. جو فارم 45 سے فارم 47 کے درمیان جو ڈیفرنس ہے اس میں ہم بات کریں 148 حلقہ ہے، بہت اہم ہے، جس میں سابق وزیر اعظم پاکستان سید یوسف رضا گیلانی صاحب کا مقابلہ ان کے شاگرد احمد حسن ڈہر صاحب اور ان کے ہمراہ پی ٹی آئی کے بیرسٹر تیمور صاحب وہ کنٹیسٹنگ کر رہے تھے. رات گئے تک جو رزلٹ سامنے آ رہے تھے سوشل میڈیا پر اپلوڈ ہو رہے تھے، اس میں گیلانی صاحب 8000 سم تھنگ سے شکست کھا رہے تھے ٹوٹل جو پولنگ تھے ان کے نتائج آنے کے بعد. جبکہ اگلے دن صبح 11 بجے کے بعد جو رزلٹس آئے اس میں گیلانی صاحب کو 327 ووٹوں سے ان کو برتری دے کر ان کو ان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا. جس طرح اس حلقے میں بھی یہ ایک کنٹروورسی پائی جا رہی ہے اس رزلٹ میں. اسی طرح NA 150 میں زین قریشی صاحب پی ٹی آئی سے، جاوید انصاری صاحب نون لیگ سے، رانا محمود الحسن صاحب پیپلز پارٹی سے. زین قریشی صاحب رات گئے تک بڑی بھاری لیڈ سے جیت رہے تھے، اور صبح 11 بجے تک جو نتائج میں چینجنگ آئی ہے اس میں ایک رومرز چل رہی ہیں، لیکن ابھی حتمی فیصلہ سامنے نہیں آیا، جس میں جاوید انصاری کو جتوانے کی کوششوں کے حوالے سے خبریں گردش کر رہی تھی. ملتانی کے حلقہ 151 میں مہر بانو قریشی مخدوم جاوید ہاشمی مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کی بیٹی ہیں، صاحبزادی ہیں، وہ جیت رہی تھیں راؤنڈ اباؤٹ 36,000 کی لیڈ سے. ان کو رات گئے تک یہ پوزیشن تھی. فارم 45 میں فارم 47 کو صبح جو رزلٹس آ رہے ہیں ان میں موسیٰ گیلانی صاحب کو جتوا دیا گیا ہے اسے بھاری اکثریت سے. یہ خبریں ملتان ہی کے حوالے سے بات کریں جو ہمارے اپنے قریب ترین نمائندگان کے سورسز ملی ہیں. اب اتنے قریب سورس سے فارم 45 کے نتائج سوشل میڈیا پر موجود ہے، ان میں اور فارم 47 کے جو حتمی نتائج ہیں ان کے اندر ڈفرینس لایا گیا ہے. تو کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں ملتان میں؟ ملتان یہ چیلنج ہو جائیں گے، اور یہ اس طرح کا حکم جو ہے وہ تو نتائج کو تبدیل بھی کرا سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے
کہ یہ تو دونوں جو دستاویزات ہیں ان کا آپس میں ایک ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے. جی بالکل. دیکھیں جو فارم 45 ہے اس کے اوپر بھی پریزائڈنگ آفیسر کے سائن ہوتے ہیں, ایجنٹس کے سائن ہوتے ہیں, اور اس کو بھی اتنی ہی مقدس ہونا چاہیے, لیگل ہونا چاہیے جتنا فارم 47 ہے. فارم 47 جو ہے وہ خود پریزائڈنگ آفیسر کی طرف سے جو اپنی ہائر اتھارٹیز کو بھیجا جاتا ہے وہ فارم ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے, لیکن ایک میں دلچسپ بات آپ کو بتاؤں, جو بائی الیکشن ہوا تھا ملتان میں وہ بھی انہی دونوں کے درمیان ہوا تھا, موسیٰ گیلانی اور مہر بانو ہاشمی کے مابین. اس میں بھی موسیٰ جیت گئے تھے, بڑے کلوز فائٹ تھی, اور مہر بانو ہار گئی تھی. اس میں بھی ایسے ہی ہوا تھا کہ جب خبریں آنی شروع ہوئی تھی تو لگ رہا تھا کہ مہر بانو جیت رہی ہیں اور موسیٰ. لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ اتنے بڑے بڑے حلقے ہوتے ہیں قومی کے, 2 2 2.5 2.5 3 بعض اوقات 4 لاکھ ووٹوں کا حلقہ ہوتا ہے. ان کی کاؤنٹنگ میں ٹائم بھی لگتا ہے, اور پھر یہ ہوتا ہے کہ مثلاً ہر امیدوار اور ہر پارٹی کی پاکٹس ہوتی ہیں. آبادی اس دائیں طرف والے محلے میں ان کی اکثریت ہے, بائیں طرف والے میں دوسری امیدوار کی اکثریت آ گئی. تو جب ان کی گنتی ہو رہی ہو تو وہ لگتا ہے کہ اے جیت رہا ہے, جب دوسری طرف سے گنتی شامل ہوتی ہے تو لگتا ہے بی جیت رہا ہے. یہ تبدیلی انتخابات میں آتی رہتی ہے. لیکن اصل صورتحال یہ ہے کہ جب رزلٹ اناؤنس ہو جائے اس میں سکم نہیں ہونا چاہیے, اور اس کو وہ چیلنجیبل نہیں ہونا چاہیے. اگر فارم 45 یہ کہتے ہیں کہ رزلٹ کوئی اور ہے, اور فارم 47 کے تحت یا جو اعلان کیا گیا ہے وہ کچھ اور ہے, تو پھر یہ بڑی سنگین غلطی نہیں ہے, میرا خیال ہے یہ زیادتی ہے, اور اس کا مداوع ہونا چاہیے, الیکشن کمیشن کی سطح پر ہی ہو جانا چاہیے. جی اسی حلقے سے ریلیٹڈ جو سب سے زیادہ قابل غور یا قابل فکر ایک بات ہے جس میں مسترد ووٹوں کی تعداد 17,000 سم تھنگ بتائی گئی ہے. سابقہ ضمنی الیکشن میں 600 سم تھنگ تھی مسترد ہونے والے, وہی عوام وہی حلقہ, اور اس موجودہ انتخابات میں 17,000 سم تھنگ ہے, جس میں 1,000 سم تھنگ تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا مسترد ہے, جبکہ 16,000 سم تھنگ ووٹ مہر بانو قریشی کی مسترد ووٹ میں کاؤنٹ کیا گیا ہے, جو ان کی ہار شکست کا سبب بن رہا ہے. وہ کنٹروورشری ہے. یہ کیسے ممکن ہے سر؟ یہ بہت ایک آزمودہ اور دیرینہ ہتھ کنڈا ہے جو استعمال کیا جاتا رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب سینٹ میں چیئرمین شپ کا الیکشن تھا تو ملتان کے ہی سید یوسف رضا گیلانی سابق وزیر اعظم وہ کینڈیڈیٹ تھے, تو ان کے بھی 7 ووٹ کینسل کر دیے گئے تھے. وہ بعد میں, اور حالانکہ وہ ہارے 3 ووٹ سے تھے شاید, اور وہ چیلنج بھی ہوئے, وہ سارا پروسیس انہوں نے کیا, لیکن فیصلہ ریورس نہیں ہو سکا. فیصلہ ہی نہیں آتا ہمارے ہاں, تو یہ مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ ایک طریقہ کار ہے جو غلط ہے, نہیں ہونا چاہیے. جو لوگ کسی کو فیور دینا چاہیں وہ ایسا کر بھی لیتے ہیں, لیکن اگر وہ مثال بنا دی جاتی تو بہت اچھا ہوتا کہ وہ اس کا جائزہ لیا جائے. اب بھی وقت ہے اس کا جائزہ لیا جائے. جتنے اب سارے نہ 2.5-3 لاکھ کھولیں, اب وہ جو 16-17 ہزار ہیں وہ نکال لیں جو مسترد ہیں. وہ ہوتے بھی علیحدہ ہیں, پیکیٹنگ علیحدہ بنتے ہیں, تو ان کو سامنے رکھ کے ان کا جائزہ لیا جائے. اگر وہ واقعی مسترد ہیں تو رزلٹ جو اناؤنس ہوا ہے یہ اس کو جاری رکھیں, اور اگر وہ مسترد نہیں ہے, بلا وجہ سے مسترد کر دیے گئے ہیں, تو پھر اس کو ریورس ہو جانا چاہیے, فیصلے کو تبدیل بھی ہو جانا چاہیے. جی ایسے ہی ہے. پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں ان کی جانب سے کلیم کیا جا رہا ہے کہ ہمارے مسترد ووٹوں پر دوبارہ ڈبل مہریں انتظامیہ نے لگائی ہیں. اب وہ کیسے ثابت ہوگا کہ مہر بعد میں لگی اور پہلے لگی کا, یہ کیسے ثابت؟ یہ بڑی سنگین نوعیت کی بات ہو جائے گی. اس کو ثابت کرنا بھی مشکل ہو جائے گا کہ اگر دوسری مہر لگی ہے تو وہ یہ واقعی ایسی سنگین صورتحال ہے کہ اس کا مداوع بھی بظاہر نظر نہیں آ رہا اگر 2 مہریں لگا دی گئی ہیں. لیکن یہ بڑی, میرا خیال ہے یہ ایک ریکارڈ ہے. اتنے ووٹوں کا مسترد ہونا ایک حلقے میں, یہ بہت بڑی تعداد ہے. اسی طرح NA 130 میں میاں نواز شریف صاحب کا مقابلہ پی ٹی آئی کی مرد مجاہد یا خاتون مجاہد کہہ سکتے ہیں کہ ان میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب سے تھا. لیٹ نائٹ تک یاسمین راشد صاحبہ وہ بڑی بھاری اکثریت سے جیت رہی تھی. اب صبح کے نتائج میں ان کو ہروایا گیا. جو سوشل میڈیا پر, مین سٹریم میڈیا پر ویڈیو کلپس اور میاں نواز شریف کا جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا فارم 47 کی صورت میں, وہ پرنٹ, وہ لے آؤٹ نہیں ملتا لاہور کے کسی نتائج سے.
وہاں رائٹنگ ڈفرینٹ ہے، وہاں فاؤنٹ ڈفرینٹ ہے، وہاں ٹوٹل جو وارڈس ہیں ان کی تعداد 1,93,000 سم تھنگ ہے، جبکہ جو کاسٹ کیے گئے ہیں وہ 1,94,000 بتائے جا رہے ہیں۔ تو سر ایسی صورت میں نوٹیفیکیشن جو ہے اس کو کیا دیکھتے ہیں؟ اس سے شکوک و شبہات ہی پیدا ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ جو اگر کوئی کر رہا ہے تو کوئی خدمت نہیں کر رہا، وہ پورے نظام کے اوپر انتخابی جو نتائج عمل اور سسٹم ہے اس کو ڈاؤٹ فل کر رہا ہے، اس میں شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں جو قطعاً اس سسٹم کے لیے بھی مناسب نہیں ہے۔ میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ اصل چیز اعتماد ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، بھرم ہوتا ہے۔ اگر وہ نہ رہے تو پھر پورا نظام کولیپس ہو جاتا ہے۔ تو یہ خدا کر کے اگر الیکشن پاکستان میں ہو رہے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ جب نگران حکومت بنی تھی تو اس کی مدت 90 دن ہوتی ہے، یہ تو سال نکال گئی، الیکشن لیٹ ہو گئی، الیکشن پہلے ہی لیٹ ہو گئے، تو اس کو یہ 23 میں کے شروع میں الیکشن ہو جانے چاہیے تھے، وہ اب 24 کے شروع میں جا کے ہوئے۔ تو یہ اس تجربے کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا جہاں جہاں بھی اس طرح کی شکایات ہوں، بار بار عرض کر رہا ہوں کہ ان کا ازالہ ہونا چاہیے فوری طور پہ، اور جن لوگوں نے یہ دانستہ کیا ہو ان کو سزا بھی ہونی چاہیے تاکہ آنے والے لوگوں کو پتہ ہو کہ اس طرح کی حرکت نہیں کرنی، کسی کی فیور نہیں کرنی، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا۔ جو ہے جیسا ہے، جو ووٹر چاہے، جو رائے دہندہ چاہے، وہ اپنی مرضی کے مطابق، آزاد مرضی کے مطابق رائے دے اور اس کی رائے کو تسلیم کیا جانا چاہیے۔ جی بالکل، اسی طرح NA-71 میں خواجہ آصف کے مقابلے میں عثمان ڈار صاحب کی والدہ نے الیکشن کنٹیسٹ کیا، ریحانہ ڈار نے، انہوں نے بڑی بھاری اکثریت 36,000 سم تھنگ سے رات لیٹ نائٹ تک ان کی جیت تھی، اور وہ بڑے وہاں پہ جشن منایا جا رہا تھا، جبکہ صبح کے نتائج میں ان کو ہروا دیا گیا ہے۔ اب وہاں ایسی صورتحال میں بات وہی آ جاتی ہے کہ اتنے زیادہ حلقوں میں پینچر لگانا، وہ اگر لگتے ہیں تو ذمہ دار کون ہوگا، سزا کون دے گا؟ اگر سزا دینے یا سزا کا فیصلہ کرنے والے ہی ذمہ دار ہوں تو مستقبل کیا ہوگا الیکشن اور یہ ٹرم جو ہے نا پنچر لگانے والی، یہ جو 13 کا الیکشن تھا اس کے بعد خان صاحب نے ایجاد کی تھی، اور لیکن تاریخ کا یہ بھی ایک واقعہ ہے کہ جب وہ ٹینیور پورا ہو گیا تو انہوں نے کہا میں نے تو سیاسی بیان دیا تھا، یہ میرے پاس ثبوت تو کوئی نہیں کہ 35 پنکچر لگائے گئے ہوں۔ وہ جو ہمارے کرکٹ کے کنٹرول بورڈ کے چیئرمین تھے، جو وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، ان پر الزام آیا تھا۔ تو یہ اب بھی اگر کوئی ایسا ہے تو وہ ثبوت کے ساتھ بات ہونی چاہیے کہ، اور جہاں تک سیالکوٹ کے حلقے کا تعلق ہے تو یہاں 2 باتیں جو ہیں وہ اس رزلٹ کو فیور بھی کرتی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ یہ مسلم لیگ کا روایتی حلقہ، نمبر 2 یہ کہ جو خاتون الیکشن لڑ رہی تھیں وہ مطلب کوئی سیاسی تجربہ ان کا نہیں تھا۔ انتخاب کی سائنس الگ ہوتی ہے، اس میں مہارت بڑی ضروری ہوتی ہے۔ ووٹر کو گھر سے نکال کے لانے میں پتہ نہیں ان کی ٹیم کیسی تھی، وہ اس میں کوئی کوتاہی کر گئی، کیا ہوا۔ اور پھر یہ ہے کہ جو وہاں سے جیتے ہیں خواجہ صاحب، وہ ایک پرانے منجے ہوئے کھلاڑی ہیں سیاست کے، الیکشنوں کے، وہ بار بار الیکشن جیتے ہیں اور عموماً یہاں سے وہ جیتتے ہیں ان کا یا تو۔ لیکن میں پھر عرض کروں گا کہ اگر الزام کسی طرف سے آ جائے تو اس الزام کی تفتیش، تحقیق ضرور ہونی چاہیے اور اس کو کسی منزل تک، نتیجے تک پہنچانا چاہیے۔ جی، ڈیرہ غازی خان کے حلقے میں مسلم لیگ نون کے دوست محمد کھوسا صاحب کے مقابلے میں PTI کی زرتاج گل تھیں۔ زرتاج گل کا بھی نتائج کچھ اسی طرح رہے کہ انہوں نے تو ایک کام کیا، ریٹرننگ افسران کے آفس میں جب انہیں پتہ چلا کہ نتائج چینج ہو رہے ہیں، کیونکہ رات لیٹ نائٹ تک وہ جتنے فارم 45 وصول ہوئے تو اس میں واضح اکثریت سے جیت چکی تھیں، نتائج تبدیل ہونے کی افواہ سن کر وہ ریٹرننگ افسران گئی اور آفس کے انہیں بھی ایک امیدوار کو بھی آفس سے باہر نکال دیا گیا۔ انہوں نے بڑا ایک کام کیا کہ ریٹرننگ افسر کے سامنے آفس کے برآمدے میں جتنے فارم 45 تھے وہ فوٹو کاپی کر کے انہوں نے فرش پہ چپساں کر دیے کہ ان تمام جو ہمارے پولنگ تھے ان کے رزلٹس میں میں جیت رہی ہوں، اب چیلنج کریں میں ہار رہی ہوں یا جیت رہی ہوں، آپ کیسے مجھے ہرا رہے ہیں۔ تو وہ بڑی دیدہ دلیری سے کام کیا، وہاں ابھی تک نتائج کنٹروورسی چل رہے ہیں۔ وہ بڑی دلیر خاتون ہے۔ جی بالکل، انہوں نے ثابت کیا کہ ایک ایسی جگہ اور ایسے خطے میں جہاں سرداروں کا بہت ہولڈ ہوتا ہے، وہاں انہوں نے ایک دوسرے علاقے سے بیاہ کے آئی ہیں، وہ یہاں کی رہنے والی نہیں ہے، KPK سے تشریف لائی ہیں۔
یہاں آ کے انہوں نے پھر ایسے علاقے میں جیسے خواتین کا باہر نکل کے کام کرنا مشکل، تو وہ وہاں انہوں نے الیکشن لڑ کے سرداروں کو مات دی، تو یہ بہت بڑا کام تھا جو اس وقت حیران کن تھا۔ اب بھی ان کی دلیری اور بہادری جاری ہے، ہو سکتا ہے کہ اس میں مسالہ زیادہ لگ گیا ہو اور الیکشن کمیشن کے دفاتر کے اندر پریزائڈنگ آفیسر کے سامنے کوئی اس طرح کا مظاہرہ ہو گیا ہو کہ انہیں کہا گیا ہو کہ آپ باہر ہی بیٹھیں، اندر نہ آئیں، لیکن وہ ایک مقبول لیڈر ہیں، امیدوار ہیں، اور وہ ان کی پوزیشن بھی بظاہر اچھی لگ رہی تھی، لیکن اب لوگوں نے ووٹ دیتے ہوئے کیا سوچا کیا نہیں سوچا یہ علیحدہ ایشو ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہر الیکشن کا منظر کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت ویری کرتا ہے۔ اب ایک امیدوار جو ایک حلقے سے پہلے جیتا ہوتا ہے تو پہلے تو وہ انجانا ہوتا ہے، لوگوں کو توقعات ہوتی ہیں، پھر جب 4-5 سال کی اس کی کارکردگی سامنے ہوتی ہے تو پھر ایک دوسرا منظر بھی سامنے آ جاتا ہے کہ کیا ان سے توقعات اتنی وابستہ کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، ان پر اعتماد کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں عموماً جب دوسرا مرحلہ آتا ہے تو پہلے جیسا جوش و جذبہ نہیں ہوتا، وہ اس میں فرق پڑ جاتا ہے۔ تو مجھے نہیں پتا کہ وہاں ان کے ساتھ جو وہ الزام لگا رہی ہیں، جو بات وہ کہہ رہی ہیں وہ درست بھی ہے کہ نہیں، لیکن میں پھر ایک وہی بات کروں گا کہ جب الزام آ جائے سامنے تو خود انتخابات کے تقدس کو بحال رکھنے کے لیے، ان کا بھرم قائم رکھنے کے لیے، ان پر اعتماد اور یقین کو جاری رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ الزامات کا نتارہ کیا جائے، الزامات کی تفتیش تحقیق کی جائے، اور الیکشن کمیشن بھی کوئی ایسا فورم بنا دے جس کے اوپر لوگ اعتماد کرتے ہوئے وہاں اپنے شکایات لے کر جائیں، ان کا ازالہ ہو سکے۔ تو یہ خود انتخابات کی جو مستقبل جو ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان پر غور کیا جائے، توجہ کی جائے اور اس کو باقاعدہ تفتیش اور تحقیق کے مراحل سے گزارا جائے۔ جی بہت شکریہ۔ NA-130 کی طرف ایک دوبارہ جاتے ہیں تو وہاں سے جو اطلاعات موصول ہوئی ہیں اس میں ٹوٹل جو کینڈیڈیٹ تھے میاں نواز شریف صاحب کے مقابلے میں وہ 14 کینڈیڈیٹ تھے۔ ان 14 میں سے جو رزلٹ سامنے آئے ہیں فارم 47 کی مد میں، 8 کینڈیڈیٹ ایسے ہیں جنہوں نے خود اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کیا، ان کی ووٹ کاسٹنگ میں 0 رزلٹس آ رہے ہیں۔ کیا سر ممکن ہے؟ اس پہ تھوڑی تفصیل بتائیں۔ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ تو ایسا ہے کہ کسی کو بھی اسکرین پہ نظر آئے گا تو وہ فوری طور پر شبہ ہو جائے گا کہ یہ اصلی ہے بھی کہ نہیں۔ تو اس کے بارے میں پھر وہی بات کہ یہ تو سنگین قسم کی ایک اعتراض ہے کہ جی 14 امیدواروں میں سے 8 امیدواروں کو کوئی بندہ، وہ خود اس کی بیوی بچے بھی ووٹ نہ دے، بلکہ ایک کسی زمانے میں بڑا مشہور لطیفہ ہوتا تھا کہ ایک صاحب کی صندوقڑی ہوتی تھی، صندوقچہ ہوتا تھا، اس کے اندر ووٹ ڈالا جاتا تھا، تو ان کی صندوقچی میں سے 3 ووٹ نکلے۔ وہ گھر آیا، اس نے کہا کہ دیکھو 1 ووٹ تو ہو گیا میرا، 1 ووٹ ہو گیا تمہارا۔ اپنی بیوی سے کہا یہ تیسرا کس نے ڈال دیا، اس کی تحقیق کرو۔ تو اس لیے یہ جو ایسی تیسی تیسرے کسی بندے نے نا اس کا پتہ چلایا، تو یہاں تو الٹا حساب ہو گیا کہ جی 1 بھی ووٹ نہیں ڈلا۔ تو یہ اچھا پھر ایک اور چیز ہے، اگر یہ شکایات غلط ثابت ہوں تو الیکشن کمیشن کو اس کی بھی تشہیر کرنی چاہیے کہ دیکھیں یہ شکایت آئی تھی، یہ غلط ثابت ہوا، حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ سب سے زیادہ الزامات اسی پر عائد ہو رہے ہیں، اسی کے حلقے کے نتائج پر عائد ہو رہے ہیں۔ مانسہرہ سے وہ بڑی کلیئر کٹ لیڈ سے ہار گئے، وہاں پر پی ٹی آئی کے کارکنوں نے بڑے واضح اکثریت کے ساتھ ان سے جیتے۔ وہ الیکشن کمشنر کی ویب سائٹ، پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں شہزادہ گوشتاب صاحب، جی جی، وہ واضح اکثریت سے جیتے ہوئے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب 80,000 سم تھنگ سے آ چکے ہیں، جبکہ دوسری جانب نون لیگ کی جو ویب سائٹ ہے وہاں سے کیا جانے والا ٹویٹ، اس میں میاں صاحب کی برتری کا نوٹیفیکیشن جبکہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کی شکست کا ہے۔ یہ تو صورتحال سامنے، اگر ایک پارٹی کا سربراہ کہ ایک حلقے میں ہار گیا، دوسرے میں جتوانے کے لیے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا اس پر درجنوں الزامات ہیں، تو سربراہ کے اوپر اتنے الزامات ہیں، دیگر کس سے کیا توقع کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے جو جیتا ہے اسی پر الزامات آئیں گے نا، ہارنے والے پر تھوڑی الزامات آتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ کوئی پسند کرے نہ پسند کرے، اس ملک کی ایک بڑی جماعت کے وہ سربراہ ہیں، بلکہ وہ جس طرح کہ ہمارے ہاں شخصیت کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں پارٹیاں بھی اور لوگوں کی پسند ناپسند بھی، تو وہ بھی اس کا ایک محور ہے۔ وہ انہوں نے ایک بڑے طویل عرصہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں،
یہ ساری چیزیں انہیں بھی آتا ہے الیکشن کیسے لڑنا ہے کیسے نہیں، انتخابات لڑ کے وہ. اور جہاں تک کینڈیڈیٹ کا تعلق ہے جو ایک سے زائد حلقوں سے الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں، تو ایک حلقے سے بھی الیکشن جیت جائے تو وہ جیت تو گئے، ایم این اے بن گئے. اگر وہ لاہور سے جیت گئے تھے تو وہ نوشہرہ سے نہ بھی جیتے تو. لیکن بہرحال سیاستدان کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ وہ اگر 5 حلقوں سے الیکشن لڑ رہا ہے تو 5 سے ہی جیتے تاکہ ایک ریکارڈ بھی بنے. تو اب پھر جو بال ہے وہ الیکشن کمیشن کی کورٹ میں جاتا ہے کہ وہ اس کے لیے تحقیق کریں کہ جی ایسا پاسبل بھی ہے، ایسا ہو بھی سکتا ہے، جو اپنی ویب سائٹ پہ کچھ اور جاری کر دے حقیقت میں کچھ اور ہو، تو یہ دھوکہ دہی بھی ہو گئی نا. جی بالکل. جوڑ توڑ کے ماہر زرداری صاحب گزشتہ رات کراچی سے اسلام آباد پہنچ چکے ہیں. ان کے ہمراہ ان کے بیٹے بلاول بھٹو زرداری بھی موجود ہیں. کیا دیکھتے ہیں کہ جو آزاد کینڈیڈیٹ ہیں ان کا فگر بھی دیگر پارٹیوں سے اس وقت زیادہ سامنے آ رہا ہے؟ جی سب سے زیادہ جی. ان میں گورنمنٹ بنانے کی طرف زرداری صاحب گورنمنٹ اپنے لیے بنائیں گے یا ماضی کی طرح نون لیگ کو سپورٹ کر کے ان کا وزیر اعظم بنانے کے لیے جوڑ توڑ؟ اور جو خرید و فروخت ہے ہمارے ادھر سب سے بڑا جو الزام سامنے آتا ہے آزاد امیدواروں کی خرید و فروخت کو کیسے روکا جا سکتا ہے اور اس کا ممکن راستہ کیا ہے؟ جہاں تک زرداری صاحب کا تعلق ہے وہ اس میں مہارت، بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے علاقے کے ایک بڑے سیاستدان اور بڑے دانشور سیاستدان مخدوم جاوید ہاشمی نے ایک دفعہ کہا تھا کہ سیاست پر اگر پی ایچ ڈی کرنی ہو تو آصف زرداری کو دیکھ لیں. تو وہ ان کو مہارتیں تو ہیں موجود، وہ وہاں پہنچے ہیں. تو ساری گیم آزادوں کی ہے، آزادوں کی تعداد پارٹیوں کسی بھی پارٹی سے زیادہ ہے. جی. اب گیم تو اب اس میں کیا ہے کہ کیا ایک آزاد پارٹی بنے گی جس کا وہ سارے ممبر بن جائیں گے، پھر وہ حکومت بنا لیں گے، پھر تو ان کی شاید سمپل میجورٹی ہو جائے. لیکن اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر زرداری صاحب جو وہاں گئے ہیں تو اپنی پارٹی کے لیے بھی ایک پلان لے کر گئے ہوں گے. وہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی یہ اگر دونوں ملتے ہیں تو پھر ان کی سادہ اکثریت بن جاتی ہے. تو یہ اگر دونوں مل جائیں، اور جیسے پہلے شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنا کے انہوں نے ایک فارمولے کے تحت پورا دور گزار دیا تھا واقعی ماندہ، اور اس وقت انہوں نے جیسے آپ نے اشارہ بھی کیا ہے کہ بڑی فراخ دلی سے کہا تھا کہ ہمارے ممبر حاضر ہیں، وزیر اعظم آپ بن جائیں. تو اب بھی اگر کوئی ایسی صورت سامنے آئے اور ایک بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ زرداری صاحب چھوٹی قربانی دے کے دلوں میں جگہ پیدا کرنے کی کوشش کریں تو ہو سکتا ہے وہی فارمولہ چلے، کیونکہ پریکٹیکلی کسی ایک پارٹی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ آزادوں کو اسے آگے بڑھ جائے. اچھا، دوسری جانب کیا دیکھتے ہیں کہ ایک پارٹی تحریک انصاف کا آپ نشان چھین لیا گیا، ان کے امیدواروں کو آپ نے پورے الیکشن ٹینور میں دیکھا کسی بھی طرح سے سکون سے الیکشن لڑنے نہیں دیا، کمپین نہیں، جلسہ جلوس نہیں، گرفتاریوں اور کا جو پریشر تھا ہر وقت سر پہ سوار رہا. تو اتنی بڑی آزاد امیدواروں کو جیتنا عمران خان کے نظریے کی جیت ہوئی، ان سب کو شکست مان لینی چاہیے تمام پارٹیوں کو اس کے نظریے پہ؟ یہی میں پہلے عرض کرنے لگا تھا کہ یہ جو آزاد ہے جن کی سیٹیں سب سے زیادہ ہیں وہ دو طرح کے ہیں. ایک وہ ہے جو واقعی آزاد ہے، ان کو ٹکٹ کہیں سے نہیں ملا تو وہ آزاد کھڑے ہو گئے، جی بالکل، جیت بھی گئے، کچھ کی جیت گئے کچھ نہیں. دوسرے آزاد وہ ہیں جن سے نشان چھین لیا گیا تھا، جو در حقیقت تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ تھے، لیکن چونکہ ایک نشان چھین لیا گیا تھا پھر وہ آزاد ڈکلیئر ہو گئے، اور جس کو جو نشان ملا اس کے اوپر الیکشن ہونا. یہ کوئی چھوٹا کام نہیں تھا. جی بالکل. اس کے باوجود اگر اتنی سیٹیں ملی ہیں تو یہ بات درست ہے کہ لوگوں نے مظلومیت کو ووٹ دیا ہے. انہوں نے محسوس کیا کہ زیادتی ہو رہی ہے، جلسے نہیں کرنے دیے جا رہے، چھین لیا گیا، مقدمے مقدموں کے فیصلے آئے 3 مقدمات کے الیکشن اناؤنس ہونے کے بعد. تو قید اور قید در قید، اس کے اوپر پھر ایک مظلومیت کا جو ووٹ، ہمدردی کا ووٹ ہوتا ہے، وہ اس نے کام کیا. پھر لوگوں نے نکل کے ووٹ دیا ہے، یہ تحقیق کر کے ووٹ دیا ہے کہ یہ جو آزاد امیدوار ہے یہ دراصل عمران خان کا نمائندہ ہے، تو ان کو انہوں نے ووٹ دیا، اور آپ دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ سیٹیں ان کے پاس ہیں. تو اگر تو یہ لوگ ایک پارٹی بناتے ہیں تو پھر ان کی جو پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے یا جن کو ہٹایا گیا ہے جو بھی، پھر وہ ان کی ریوائول اور بحالی کی بھی ایک صورت نکل آئے گی. پھر اگر اکثریت بن جاتی ہے حکومت کی تو پھر جو پابندیاں ہیں، جو بین ہیں، جو سزائیں ہیں، ان کے اوپر بھی نظر ثانی ہو جائے گی. پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد خود کپتان صاحب باہر آ کے کپتانی کرنے لگ جائے. بالکل. اسی طرح
کیا سمجھتے ہیں کہ جو آزاد امیدوار پی ٹی آئی کے ہیں ان کی اکثریت بھی ہے، آنے والی گورنمنٹ میں وہ اہم رول بھی پلے کرنے جا رہے ہیں، ان کی خرید و فروخت روکنے کے حوالے سے کوئی لائے عمل دے سکتے ہیں؟ الیکشن کمیشن کے حوالے سے کوئی گائیڈ لائن دیں گے، عوام کو دیں گے؟ اگر وہ بکتے ہیں تو عوام کے لیے کوئی میسیج دیں گے؟ عوام کا رول تو اب ختم ہے نا اس سیناریو میں، اس مرحلے پر جی عوام نے جو کرنا تھا کر دیا۔ اب ان کے پاس عوام کی امانت ہے، ان کو بھی پتہ ہے کہ ہمیں ووٹ کیوں ملے ہیں، کس وجہ سے ملے ہیں۔ اب وہ ان کے اپنے کیریئر کا بھی معاملہ ہے، اگر وہ آج بکاؤ مال بنے گے تو کل ان پہ کون یقین اور اعتماد کرے گا؟ سیاست ختم ہو جاتی ہے جب بکاؤ مال بن جائے۔ جی بالکل۔ تو اس لیے وہ اگر انہوں نے سیاست کرنی ہے تو انہیں اپنے قدموں پہ کھڑا ہونا پڑے گا، اور پھر جو فیصلے ہوں گے وہ میرٹ پر ہی ہوں گے۔ جو حقدار ہوگا اسی کو موقع ملے گا، جو نہیں حقدار ہوگا اس کو نہیں موقع ملے گا۔ تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی منڈی لگے گی جس طرح کی پہلے کسی زمانے میں آزادوں کی لگتی تھی۔ یہ آزاد اتنے آزاد نہیں ہیں، ان پر ایک اخلاقی بائنڈنگ ہے ان کے اوپر کہ جی ہمیں ووٹ کس کی وجہ سے ملے۔ تو میرا خیال ہے اس طرح یہ ان میں سے کم ہی لوگ ہوں گے جو اس طرح کہیں، ہاں اگر کسی نے ان کو یہ منا لیا کہ آپ اپنا گروپ بنا کے اور اس آزاد نام رکھے، کوئی سا بھی نام رکھے، تو یا آپ پی ٹی آئی انڈیپینڈنٹ کر دیں، یہ نام رکھ لیں، تو پاکستان تحریک انصاف آزاد، تو وہ رجسٹر کرا لیں، اور پھر آپ کی حکومت بنی بنائی ہے، بنا سکتے ہیں حکومت۔ کیا ان کے پاس ٹائم ہے یہ سارا پروسیجر کرنے کا؟ یہ 3 دن ہوتے ہیں ابھی، جس میں سے آج پہلا دن تو گزر گیا کہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے اچھا اس میں یہ نہیں ہوتا کہ لازماً کسی پارٹی میں شامل ہو، اس میں یہ ہوتا ہے اگر آپ کسی پارٹی میں شامل نہیں ہوتے پھر آپ آزاد ہیں، جب تک آپ ممبر ہیں پھر آپ آزاد ہیں، تو پھر آپ کو آزاد کے طور پر کام کرنا، پھر وہ گروپ بھی بن سکتا ہے، آزاد گروپ۔ جی بہت شکریہ ناظرین، ہم نے الیکشن کے بعد نتائج اور کنٹروورشی صورتحال پر جبار مفتی صاحب سے تجزیہ لیا۔ یقیناً عوام نے جو مظلومیت کے حوالے سے یا عمران خان صاحب کے نظریے کے حوالے سے اس الیکشن میں جو تاریخی ووٹ کاسٹ کیا ہے، بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، اور ووٹ کاسٹنگ کا تناسب بھی بہت عروج پر تھا، وہ ایک تاریخی ہے کہ آپ کے پاس ایک طویل فہرست ہے بیلٹ پیپر پر، اس بیلٹ پیپر میں آپ نے اپنے کینڈیڈیٹ کا جو نشان تھا وہ تلاش کرنا پڑا۔ ہماری شرح خواندگی بھی بہت کم ہے، اس کے باوجود لوگوں نے وہ اپنا نشان تلاش کر کے عمران خان کے نظریے کے جو ووٹر تھے، سپورٹر تھے، ان کو ووٹ دیا، ان کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیا، جتوایا۔ اور عمران خان کو آج جو سوشل میڈیا پہ میسیج چل رہے ہیں کہ جی خان صاحب ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے، اب آپ جانیں، آپ کے کینڈیڈیٹ جانیں۔ بات آتی ہے ان کینڈیڈیٹس کی جو آزاد پی ٹی آئی کے الیکشن لڑے ہیں، اگر آنے والے وقتوں میں یہ کینڈیڈیٹ بک جاتے ہیں، کسی کے ہاتھوں پیسے وصول کر کے اپنا ووٹ پی ڈی ایم کے کسی بھی ممبر پارٹی، چاہے نون لیگ ہے یا پیپلز پارٹی کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں، تو عمران خان کا نظریہ دفن ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے الیکشن میں یہ جو آزاد امیدوار پی ٹی آئی کی طرف ان کے ساتھ عوام وہ حشر کرے جو لاسٹ ٹائم عمران خان صاحب کے عدم اعتماد میں بکنے والے ان کے ممبران تھے، ان کے ساتھ فیلڈ میں عوام نے حال کیا، جوتے مارے، پتھر ٹماٹر تشدد کیا، یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ تو یہ عوام کا اس وقت فرض بنتا ہے جو ان کے کینڈیڈیٹ جیتے ہیں پی ٹی آئی، ان پر کڑی نظر رکھیں کہیں وہ بک تو نہیں رہے، اور اگر ایسا کوئی صورتحال ہوتی ہے تو یقیناً ان کا استقبال، تو یقیناً بکنے والے ان امیدواروں کا استقبال واپسی گھر آمد پر اسی طرح ہونا چاہیے جس طرح پہلے ہوا تھا۔ امید ہے اپنی وفاداریاں کوئی نہیں بیچے گا، اپنی پارٹی کے ساتھ، اپنی نظریے کے ساتھ اسی طرح جم کے کھڑے رہیں گے، اور ثابت کریں گے کہ کسی کے غلام نہیں ہیں، کسی کی ڈکٹیشن نہیں چاہیے، اپنا نظریہ جو عوام نے ان کو مینڈیٹ دیا وہ لے کر ملک و قوم کو آگے چلیں، پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔
رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں۔ ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے۔ ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے۔ بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں۔